Assalamu alaikum, 9th class. How are you? Today, June 12, 2020, day is Friday. Your subject English, your lecture number 30. In last lecture, that lecture was unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anhu. We have read about the migration of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam from Makkah to Medina, and also her close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq with him. And in that lecture, we read about the role of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, who was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu. She prepared food for this journey and also given the title from the side of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Zatul Nataqeen. Now you people open your book, page number 33. Today we will start of unit number 4, passage number 3. Now we will start reading of passage number 3. During the perilous journey, perilous purkhatar journey safar, it was very difficult, ये बहुत मुश्किल था for anyone, किसी के लिए भी, to supply पहुंचाना, फ्राहम करना, food, खुराक to the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. इस पुरखतर सफ़र के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक बाहम पहुंचाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था. It was so delicate mean नाजुक, that the slightest ज़रा सी, हल्की सी भी mistake, गलती, could have डाल सकती थी endangered, खतरे में, the life of the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को. ये इतनी नाजुक सूरत हाल थी कि जहाँ ज़रा सी गलती या छोटी सी गलती भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी. दिस ग्रैंड टास्क, इस बड़े काम को, टास्क काम, ग्रैंड बड़े, वाज था, नाइसली उम्दा तरीके से, बाखूबी अंदाज से, अंडरटेकन सर अंजाम दिया, बाय हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी. इस बड़े काम को हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाखूबी सर अंजाम दिया. एवरी नाइट, हर रात, विद द पैक, के साथ, पैकेट, गठड़ी, और फूड, खुराक के, शी वुड क्वाइटली, वो चुपके से निकल जाती, वेंचर टूवर्ड द रग्ड माउंटेन्स, ना हमवार पहाड़ियों की तरफ. वो खुराक की गठरी या पैक लेके हर रात चुपके से इन नाहमवार पहाड़ियों की तरफ निकल जाती. इन विच ले द केव ऑफ थोर, जहाँ गारे सौर वाक़ है. शी टुक केयर ऑफ द माइन्यूट डिटेल, वो ख्याल रखती थी, माइन्यूट छोटी से छोटी, डिटेल बातों का, वजाहत का, इन कंप्लीशिंग सर अंजाम देने में, द टास्क इस काम को सर अंजाम देने में वो छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखती. हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर, उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, टू ट्रैवर्स, पर से गुजरना, द रॉकी, पथरीली रास्ते, एट नाइट, रात के वक्त पथरीली राहों से गुजरना, विद द कांस्टेंट, के साथ, कांस्टेंट मुस्तकिल,
فیئر خوف آف بینگ ڈیٹیکٹڈ دیکھ لیے جانے کا. دیکھ لیے جانے کے مستقل خوف کے ساتھ رات کو پتھریلی راہ پر سے گزرنا ان کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا. This is your passage number 3. Now we will start our passage number 4. On the night, رات کو, of the migration, ہجرت کی رات, a tribal chief, ایک قبائلی سردار, of disbelievers, کافروں کا, ابو جہل, جس کا نیم ابو جہل تھا, in a fit of fury, غصے میں پاگل ہو کر, headed, آگے بڑھا, towards کی طرف, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوم, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف. ہجرت کی رات کافروں کا ایک قبائلی سردار ابو جہل غصے میں پاگل ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا. He began knocking, اور اس نے دروازہ کھٹکھنانے شروع کیا. At the door violently, زور سے, وہ زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا. Addressing حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر, he demanded, اس نے پوچھا, where is your father, تمہارے ابا جان یعنی تمہارا باپ کہاں ہے. She politely replied, انہوں نے بڑی نرمی کے ساتھ بڑی آہستگی سے جواب دیا, how would I know, انہوں نے بڑی نرمی سے جواب دیا کہ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے. This response shows the wisdom, اس جواب نے shows ظاہر کرتا ہے, the wisdom, دانش مندی, عقل, and courage اور حوصلہ, of حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ جو جواب انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ابو جہل کو, یہ ان کی عقل اور دانش مندی کو ظاہر کرتا ہے. مثلا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب ان کی جرأت اور دانش مندی کو ظاہر کرتا ہے. She did not make a statement, انہوں نے نہیں دیا تھا, make ایسا جواب, a statement کوئی بھی الفاظ یا کوئی بھی بات انہوں نے ایسی نہیں کہی تھی. That would give him, جو اسے دے سکتی, a clue, کوئی اشارہ. انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کی کہ اسے کوئی اشارہ ملتا. اسے سے مراد ابو جہل کو, جو کافروں کا سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے والد یعنی آپ کے باپ کہاں ہیں, اور حضرت اسماء انہیں بڑی دانش مندی سے جواب دیتی ہیں اور اس طرح سے جواب دیتی ہیں کہ ابو جہل کو کوئی اشارہ جو ہے وہ بھی نہیں ملتا. She simply posed a counter question. انہوں نے بڑی سادگی سے پوسٹ کر ڈالا, a counter question, الٹا ان سے ہی سوال, یعنی انہوں نے محض الٹا سوال کر دیا. That infuriated, غصہ دلا دیا, غضبناک کر دیا ابو جہل کو. انہوں نے جب الٹا ان سے سوال کر دیا تو اس سوال نے ابو جہل کو شدید غصہ دلا دیا اور وہ غضبناک ہو گیا. اس نے تھپڑ مارا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیس, چہرہ مبارک پر, سو ہارڈ, بہت زور سے.
دیٹ کہ یہاں تک کہ ہر ایئرنگ ان کے کانوں کی بالی فیل گر گئے آف اتر کر. بٹ شی ریمینڈ لیکن وہ رہیں اسٹیڈ فاسٹ مستقل مزاج ڈٹی رہیں. اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ اور انہوں نے اس پر راز ظاہر نہیں کیا. اس جواب پر ابو جہل نے غصے میں آ کر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پر اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی دور جا گری. مگر وہ ابو جہل کے غصہ اور غضب کے سامنے ڈٹی رہیں اور انہوں نے اس پر راز ظاہر نہ کیا. Okay, 9th class. Today we have finished two paragraphs, passage number 3 and also passage number 4. ان پیراگرافس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کس طرح سے مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اپنا رول ادا کر سکتی ہیں، ان کو اپنے لیے مثال سمجھتے ہوئے کہ کس طرح سے انہوں نے عقل و دانش سے منافقین کافروں کے سردار ابو جہل کو فیس کیا اور کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خوراک پہنچائی غار ثور میں. ٹھیک ہے، یہ تو تھی ہماری آج کے اس لیکچر میں کمپلیٹ ہوئی جو ریڈنگ. اوکے کلاس، ان پیراگرافس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں وہ آپ لوگوں نے انڈر لائن کر لینی ہیں اور ان کا میننگ چاہیے تو بک پر رائٹ کر کے لرن کریں. ٹھیک ہے، اور جو اس ریڈنگ کے دوران باکس میں شارٹ کویسچن آنسر آ رہے ہیں یہ آپ خود بھی سالو کر سکتے ہیں ریڈنگ کو پڑھ کے. جب چیپٹر فنش ہو جائے گا انشاءاللہ I will give you other lecture for short questions. Okay, your diary. Today your diary is both paragraphs, paragraph number 3 and 4. You people learn the translation properly of these paragraphs and also your translation exercise from your Sunshine book. Translation exercise number 18 and 19. You people learn properly and also after learning you write on your rough notebooks, then you are ready for your test. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.